السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم حدیث مبارکہ کی اہم کتاب صحیح مسلم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارا سب سے پہلا سبق ہے صحیح مسلم جلد اول۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آج ہمارے سبق میں حالات مصنف ہیں۔ حالات مصنف میں چیدہ چیزیں نام و نسب، ولادت اور وفات، اساتذہ اور تصانیف کا ہم جائزہ لیں گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی کا نام مسلم، والد کا نام حجاج ہے اور دادا کا نام بھی مسلم ہے۔ امام مسلم کا لقب عساکر الدین، کنیت ابو الحسین ہے اور وطنی نسبت نیشاپوری اور خاندانی نسبت قشیری ہے۔ یوں امام مسلم رحمہ اللہ کا نام اور نسب یوں ہوا: مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری۔ کنیت اور لقب اگر ساتھ ملائیں تو ابو الحسین عساکر الدین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری ہے۔ امام مسلم کا نام اور امام مسلم کا نسب، والدیت اور آپ کے دادا۔ امام مسلم کی ولادت خراسان کے دارالسلطنت نیشاپور میں 204 ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ کی وفات 25 رجب المرجب 261 ہجری اتوار کی شام کو ہوئی، اور پیر کے دن نیشاپور میں ہی تدفین کا عمل ہوا۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولادت نیشاپور میں 204 ہجری اور آپ کی وفات 25 رجب 261 ہجری اتوار کی شام کو ہوئی، اور نیشاپور میں ہی آپ کی تدفین کا عمل ہوا۔ اساتذہ کرام میں آپ کے اساتذہ بے شمار ہیں۔ صحیح مسلم میں جن اساتذہ کی روایتیں درج فرمائی ہیں ان کی تعداد 220 ہے۔ صحیح مسلم میں جن اساتذہ کی روایت ذکر فرمائی ہیں ان کی تعداد 220 ہیں۔ چند مشہور اساتذہ میں امام احمد بن حنبل، امام اسحاق، امام دارمی، امام بخاری اور امام ذہلی وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ تصانیف: امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصانیف گراں قدر تصانیف میں امام مسلم کی تصنیف صحیح مسلم، اور اس کے علاوہ آپ کی تصنیف المسند الکبیر اور الجامع، اور اسی طرح امام مسلم کی ایک اور تصنیف الافراد والوحدان، الاقران، یہ مشائخ ثوری وغیرہ وغیرہ یہ امام مسلم کی تصانیف میں ہے۔ اب مسلم شریف کا مختصراً تعارف۔ امام مسلم اپنی کتاب کے بارے میں خود ہی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے 3 لاکھ مسموع حدیثوں میں سے انتخاب کر کے صحیح مسلم کی احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ امام مسلم خود بیان کرتے ہیں انہوں نے 3 لاکھ مسموع احادیث میں سے انتخاب کر کے صحیح مسلم کی احادیث تیار کی۔ آپ نے یہ کتاب 15-16 سال میں تصنیف فرمائی ہے،
اور اس کتاب کے بارے میں تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتابیں صحیحین ہیں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اس لیے تمام امت نے بالاجماع ان کو قبول کیا۔ پھر مذہب مختار یہ ہے، ان دونوں کتابوں میں سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ فوائد و معارف کے اعتبار سے بھی بخاری شریف کو فوقیت حاصل ہے، مگر علماء مغرب کے نزدیک پہلا نمبر مسلم شریف کا ہے۔ یہی رائے حاکم ابو عبداللہ کے استاد حافظ ابو علی حسین بن علی نیشاپوری کی ہے۔ ان کا مشہور جملہ یہ ہے، حافظ ابو علی حسین بن علی نیشاپوری کا جملہ ہے، ما تحت ادیم السماء کتاب اصح من کتاب مسلم ابن الحجاج، کہ آسمان تلے مسلم شریف سے صحیح تر کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو بہرحال امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ان کی کتاب کو تمام ائمہ کرام نے سراہا ہے، اور تمام علماء کے نزدیک ان کی کتاب کا خاص ایک مقام ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے مختصراً حالات مصنف دیکھے ہیں۔ امام مسلم کا نام، ولدیت، دادا اور وطنی نسبت اور علاقائی نسبت، نسبی نسبت ہم نے دیکھی۔ ولادت 204 ہجری نیشاپور میں اور وفات 261 ہجری میں نیشاپور میں ہوئی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جن کتابوں کی تصنیف فرمائی وہ ہم نے دیکھی، اور مسلم شریف کا مختصراً تعارف۔ آج ہم کتاب الایمان جو ہمارا پہلا سبق ہوگا، آج ہم حدیث کی ابتدا کرتے ہیں تاکہ حدیث کا نور ہمیں حاصل ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ آئندہ اسباق کے اندر اس کے ایمان کے لغوی معنی اور ایمان کے اصطلاحی معنی اور حقیقت ایمان میں جو مذاہب ہیں ان کا ہم تفصیلاً ذکر کریں گے۔ آج ہم حدیث شروع کرتے ہیں۔ آپ تمام طالبات کتاب الایمان نکال لیجئے، کتاب الایمان کا صفحہ نکال لیجئے، حدیث ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان۔ قال الامام ابو الحسین مسلم بن الحجاج رضی اللہ تعالی عنہ بعون اللہ نبتدی وإیاہ نستکفی وما توفیقنا الا باللہ جل جلالہ۔ یہ امام مسلم کے شاگرد کی عبارت ہے۔ آگے فرما رہے ہیں، قال حدثني ابو خیثمة زہیر بن حرب قال حدثنا وکیع عن کہمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حينئذ وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد بن الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله إلى آخره۔ یہ حدیث یحییٰ بن یعمر سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ بصرہ میں سب سے پہلا شخص جس نے تقدیر کے حوالے سے غلط اور گمراہ کن باتیں کرنا شروع کیں وہ معبد جہنی تھا۔ فانطلقت، یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری وہ حج کرنے یا عمرہ کرنے کے ارادے سے
سفر کرنے لگے، سفر کرنے کو چلے، فقلنا ہم نے یہ کہا ہاں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی سے ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے ضرور اس مسئلہ کے بارے میں دریافت کریں گے جو یہ تقدیر کے بارے میں لوگ غلط و گمراہ کن باتیں کہہ رہے ہیں۔ فوفق لنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب، تو اتفاق سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی، وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ فاقتنفته انا وصاحبی، میں نے اور میرے ساتھی حمید بن عبد الرحمن حمیری نے ان کو گھیر لیا، ہم میں سے ایک دائیں طرف ہو گیا اور دوسرا بائیں طرف۔ فظننت، میں نے یہ گمان کیا، ان صاحبی سیکل الکلام الیہ، کہ میرا یہ گمان تھا کہ میرا دوست، میرے ساتھی حمید بن عبد الرحمن وہ بات کرنے کو میری طرف سپرد کر دیں تاکہ بات چیت میں کروں۔ تو میں نے کہا اے عبد الرحمن یہ کنیت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب کی، اے ابو عبد الرحمن، انہو قد ظہر قبلنا ناس، کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوئے ہیں، یقرؤون القرآن ویتقفرون العلم، کہ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور علم کی تحقیق میں بھی رہتے ہیں، وذکر من شأنہم، اور ان کی شان میں، اور انہوں نے یعنی یہ کہتے ہیں راوی کہ وذکر من شأنہم، اور حضرت یحییٰ بن یعمر نے ان لوگوں کے حالات وغیرہ بیان کیے۔ وَأَنَّهُمْ يَزْعَمُونَ أَلَّا قَدْرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، کچھ حالات بیان کیے کہ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور علم کی تحقیق میں بھی رہتے ہیں، لیکن وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام معاملات وہ اچانک خود بخود ہو جاتے ہیں۔ یہ معبد الجہنی یہ فرقہ قدریہ سے تھا، اور یہ فرقہ قدریہ کا بانی کہلاتا ہے۔ فرقہ معتزلہ قدریہ ان کا باطل عقائد اور باطل فرق میں سے ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مستقبل کے امور کے ظاہر ہونے سے پہلے ان کا علم نہیں ہوتا، جب کوئی امر ظاہر ہو جاتا ہے تو اللہ کے علم میں وہ بات آ جاتی ہے، یعنی تقدیر اور لکھت پرت کوئی چیز نہیں ہے، تمام کام وہ اچانک اور خود بخود ہو رہے ہیں، بندوں کو مکمل اختیار حاصل ہے اور بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ بہرحال اس کا رد ہم کل پڑھیں گے۔ فرقہ قدریہ اور فرقہ جبریہ، تقدیر کے حوالے سے یہ فرق باطلہ ہیں دو، فرقہ قدریہ اور فرقہ جبریہ۔ قال، فرماتے ہیں اذا لقیت اولئک، عبداللہ بن عمر فرمانے لگے اذا لقیت اولئک فاخبرهم انی بریء منهم وانہم براء منی، کہ جب تو اے یحییٰ جب تو ان لوگوں سے ملے تو ان کو خبر دے دینا کہ میں ان کے ان عقائد سے بیزار ہوں اور وہ میری طرف سے بیزار ہیں۔ والذی یحلف به عبداللہ بن عمر، اور اس ذات کی قسم کہ جس کی عبداللہ بن عمر قسم کھاتا ہے، لو ان لأحد مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل اللہ منه حتى یؤمن بالقدر، اگر ان میں سے کوئی ایک احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر دیں، اللہ رب العزت اس وقت تک قبول نہیں فرمائیں گے جب تک یہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں۔ ثم قال، پھر فرمایا حدثنی، آگے حدیث بیان کر رہے ہیں عبداللہ اپنے والد سے، حدثنی ابی، کہ میرے والد یہ حدیث بیان کرتے ہیں، عمر بن الخطاب قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی شدید بیاض الثیاب، سفید کپڑوں والا اور انتہائی سیاہ بالوں والا وہ ظاہر ہوا، لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، کہ اس پر نہ تو سفر کے اثرات موجود تھے اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہ تھا، یعنی وہ ایسے شخص تھے کہ اگر وہ دور سے آئے ہوتے مدینہ منورہ سے
تو سفر کے آثار موجود ہوتے، ان کے کپڑوں کے اوپر مٹی، گرد و غبار چہرے پر پڑا ہوتا، یا ان کے پاس کوئی اور ایسے سفر کے ساز و سامان موجود ہوتا، اور اگر وہ قریب کے تھے تو ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا، لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایسی بات نہ تھی۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، انہوں نے اپنے گھٹنوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ٹیک دیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیا، اور پھر فرمایا یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، خبر دیجیے ہمیں اسلام کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کا روزہ رکھے، بیت اللہ کا حج کرے اگر تو اس کے راستے کی اطاعت اور استطاعت رکھتا ہے۔ قال، اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ قال، حضرت عمر فرماتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدق، ہمیں تعجب ہوا کہ سوال کرتا ہے، سوال اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جانتا نہیں، اور تصدیق اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جانتا ہے، سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں اس شخص نے کہا فاخبرنی عن الایمان، ہمیں ایمان کے بارے میں آپ خبر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ اصل الفاظ ہیں کہ جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لمبی حدیث کو ذکر فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسول پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر آئے۔ قال صدقت، اس نے کہا تو نے سچ کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کرے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہ ہو تو تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے فإنہ یراک، تو صفت احسان یہ ہے کہ اتنا استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما المسؤول عنہا بأعلم من السائل، کہ سوال کرنے والا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ قیامت کے متعلق نہیں جانتا۔ اشارہ تھا قیامت کا صحیح علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ انہوں نے کہا فاخبرنی عن اماراتها، اب اس کے علامات اور اس کے اشارات بتا دیجئے۔ آپ نے ان تلد الامۃ ربتہا، آپ نے فرمایا کہ جب باندیاں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی، جنیں گی، اشارہ تھا کہ جب اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرنے لگ جائیں گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تو دیکھے گا ننگے پاؤں والوں، ننگے بدن اور ننگے سر، رعاء الشاء، بکریاں چرانے والوں کو، یتطاولون فی البنیان، وہ لمبی بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے۔ قال، راوی کہتے ہیں ثم انطلق فلبثت ملیا، وہ شخص تو چلا گیا، میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا۔ ثم قال لی یا عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عمر، اتدری من السائل، کیا تو جانتا ہے یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا اللہ ورسول اعلم، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے ہیں۔